بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خدائی کا جھوٹا دعوے دار نمرود کون تھا؟ نمرود نے ہزاروں بچے کیوں قتل کروائے؟ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں پھینکا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ خدائی کا دعوے دار نمرود کی موت کس دردناک طریقے سے ہوئی۔ مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ علماء کے مطابق جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، نمرود ان میں سے ایک ہے۔ ان 4 میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام ہیں، اور کافر نمرود اور بخت نصر ہیں۔ نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کا اصول پیش نظر رکھا۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے۔ مگر تقدیرات الہیہ کا کون ٹال سکتا ہے؟ اسی دوران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کی پرورش کی۔ ان کی والدہ روزانہ دودھ پلایا دیا کرتی تھیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعضوں نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ بعض تاریخی مصادر کے مطابق نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے 4 سال کی مدت میں تقریباً 7000 بچوں کو قتل کروایا۔ ناظرین، نمرود چونکہ بت پرست تھا اور اس نے اپنی سلطنت میں بت پرستی کو رائج کیا ہوا تھا، نمرود زبردستی لوگوں سے خود کو سجدہ کرواتا تھا۔ اس نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ سارے شہر کا غلہ اکٹھا کر لیا اور جو کوئی اس کو سجدہ کرتا اس کو غلہ مل جاتا تھا، اور انکار کرتا وہ بھوک سے مرتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینا شروع کی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مخفیانہ طور پر بتوں کو توڑ دیا تو آپ کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی ربوبیت کی رد اور خدا کی وحدانیت کو ثابت کرنے کی قصد سے نمرود سے مناظرہ کیا۔ یہ مناظرہ لوگوں کے سامنے برگزار ہوا اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا خدا لوگوں کی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس کے جواب میں نمرود نے بھی کہا، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ نمرود اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 2 قیدی لانے کا حکم دیا، پھر ان میں سے ایک کو آزاد کرنے اور دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ گویا جسے آزادی دی اسے زندگی عطا کی گئی اور جسے قتل کیا اسے موت دی گئی۔ اسی موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور تم بھی خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس درخواست کا جواب نہ دے سکا۔ قرآن میں اس بات کو کافر کے محبوب ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ نمرود کو جب مناظرے میں شکست ہوئی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے خداؤں کی بے حرمتی اور انہیں توڑنے کی جرم میں سزا کے طور پر اسے آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود اور بت پرستوں کے اس فیصلے کا تذکرہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 68 میں ہوا ہے۔ نمرود نے اس مقصد کے لیے ایک خاص جگہ تیار کرنے اور لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنا لوگوں کے لیے اتنا مقدس اور جائز اہمیت قرار دیا گیا تھا کہ عورتیں اپنی حاجات کی برآوری اور بیماریوں کی شفا یابی کے لیے بطور نظر لکڑیاں جمع کرنے لگیں۔ ناظرین، تاریخی مصادر کے مطابق
بابل کے مکینوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک طولانی مدت تک لکڑیاں جمع کی تھیں۔ جب لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تو اس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اسی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق کا استعمال کرنا پڑا۔ قرآن کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو خدا کی طرف سے آگ کو ٹھنڈا ہونے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانے کا حکم ملا۔ یوں یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ ناظرین، اسی واقعے کے چند دن بعد جب نمرود کا اس جگہ سے گزر ہوا تو اس وقت بھی آگ کے شعلے بلند تھے، لیکن اس وقت اس کی تعجب انتہا کو پہنچی جب اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں کے درمیان صحیح و سالم بیٹھے ہوئے ہیں۔ نمرود نے جب یہ معجزہ دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور خدا کی راہ میں 4000 گائیں پر مشتمل قربانی پیش کی۔ حضرت ابراہیم نے کہا، تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تاریخی مصادر میں آیا ہے کہ نمرود خدا کی تلاش اور ان سے لڑنے کے لیے اپنے پالتو عقابوں کے ذریعے آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ مصادر میں آیا ہے کہ نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار بنانے کا کہا جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا، جو کچھ مدت بعد خدا کے حکم سے نابود ہوا۔ ناظرین، بعض مفسرین کے مطابق سورہ نحل کی آیت نمبر 26 میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آسمانوں میں خدا کی جستجو سے جب نمرود نا امید ہوا تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور اس سے یکتا پرستی کی نصیحت کی۔ اس موقع پر نمرود نے اپنے علاوہ کسی اور کی بادشاہی سے انکار کرتے ہوئے خدا سے مقابلے کا تقاضا کیا۔ ناظرین، فرشتے نے اسے اپنے لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دی۔ 3 دن کے بعد خدا کے حکم سے مچھروں نے نمرود کی سپاہیوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اس کی ساری فوج فرار ہو گئی۔ خدا نے ایک مچھر کو نمرود پر مسلط کیا جو ناک کے راستے نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ نمرود کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا اور درد کی شدت جہاں تک تھی کہ وہ اپنے آپ اپنے سر پر مارنے لگتا، جس سے مچھر کچھ لمحے کے لیے آرام سے بیٹھ جاتا، یوں اسے بھی آرام ملتا۔ اس کے بعد جو بھی نمرود کے پاس آتا اس کے احترام میں ہاتھ کا بوسہ لینے کی بجائے اسے آرام اور سکون دینے کی خاطر اس کے سر پر ہتھوڑی کے کئی وار رسید کرتا تھا۔ تاریخ مصادر کے مطابق یہ حالت 40 سال تک جاری رہی اور اس کے بعد نمرود دنیا سے چل بسا۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔